کسی کو کچھ عطا ہو یا کسی سے کچھ لے لیا جائے، کسی کو دکھ ملے کسی کو سکھ ملے، کسی کو عزت ملے کوئی ذلت و رسوائی کا شکار ہو جائے، کسی کے پاس دولت آ جائے کسی کے پاس غربت آ جائے، کسی کے پاس شہرت آ جائے یا کسی کی گمنامی ہو جائے، گویا کہ ہر شے کا مالک میرا اللہ ہے۔ یہی توحید ہے، ہر شے کا مالک کون ہے؟ اور اسی طرح قیامت تک ہر مخلوق کا رازق حقیقی بھی میرا اللہ ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں ہے۔ قیامت تک جو پیدا کر رہا ہے ہر شے کا پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، ہر شے کا پروردگار میرا اللہ ہے، اور قیامت تک جو کچھ بھی کسی کو دینے والا بھی میرا اللہ ہے، جو کسی سے لینے والا بھی میرا اللہ ہے۔ مت کوئی بندہ سمجھے کہ میں محنت کرتا ہوں تو میں دن بھر محنت کر کے شام کو روزی کھاتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم تیری محنت کو تیری صحت کے لیے رب نے بہانہ بنایا ہے، تیری زندگی کے لیے ذریعہ بنایا ہے، تیرے دنیا کی مصروفیات کے لیے بنا دیے ہیں۔ حقیقت میں صبح کا رزق بھی اللہ دیتا ہے، دوپہر کا بھی اللہ دیتا ہے، شام کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر تو کہے کہ میں دن بھر محنت کرتا ہوں اور شام کو پھر روزی ملتی ہے، بتاؤ جس کے پاؤں نہیں، جو بستر سے اٹھ نہیں سکتا، شام کو کھانا اسے کون دیتا ہے؟ اگر تو کہے کہ میری محنت اور میری کاوش کا صلہ مجھے ملتا ہے اور اپنی بہادری اور اپنی جرأت سے میں سب کچھ کماتا ہوں، تو بتا حضرت صالح علیہ السلام کی کوٹھی بن پتھر میں اسے رزق کون دیتا تھا؟ اگر تو کہے کہ میں کچھ نہ کروں تو کچھ نہیں پا سکتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور میں سب کچھ کرتا ہوں تو سب کچھ ملتا ہے، اگر یہ بات ہے تو بتا سمندر کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیوں کو لقمہ رزق کون دے رہا ہے؟ سمندر کی گہرائی میں مچھلی کو پالنے والا میرا اللہ ہے، فضاؤں کی بلندیوں میں اپنے مخلوق کو پالنے والا بھی میرا اللہ ہے، بند لکڑی کے اندر کیڑے کو رزق دینے والا بھی میرا اللہ ہے، اور چلتے پھرتے انسان کو ہر طرح کے ہر انواع کے رزق سے مالا مال کرنے والا بھی میرا اللہ کی ذات ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھے کہ بھروسہ اس چیز کا نام نہیں ہے بندہ ہاتھ پاؤں باندھ کر بیٹھ جائے اور کہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ محنت کرنا بھروسے کے خلاف نہیں ہے، کاوش کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، علاج معالجہ کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، صحت یابی کی دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، رزق حلال کی برکت کی دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور آقلها واتوکل او اطلقها واتوکل، حضور میرے کو اٹھنی ہے، اٹھ رکھے نے اٹھنی ہے، اٹھنی نو باندھ کے توکل کرا یا اٹھنی نو کھلے چھڑ کے توکل کرا؟ صحابہ سننا ہر مسئلہ میرے توڑے سے آسان کر دیتا ہے، ہر مسئلے کے حل سرکار کو کروا دیتی ہے۔ صحابہ عرض کرنے کہ حضور دسو میں اٹھنی پا لیے، انہوں کھلے چھڑ کے توکل کرا کہ انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یا کہ انہوں باندھ کے اپنی حفاظت سے جب باڑے میں رکھے گے پھر اللہ کی ذات توکل کرا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، فرمایا پہلے انہوں باندھ لے پھر رب نے توکل فرمایا۔ توکل اس بات کا نام ہے کہ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے مطابق اپنی محنت کاوش ہر لحاظ سے تو کرتا جا، اس کا نتیجہ میرے سونے رب پہ چھوڑ دے، یہ توکل ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور عاقلها وتوکل،
او اطلقها وتوکل، حضور اونٹنی باندھ کے توکل کروں رب کے ذات پر یا اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے؟ سرکار نے فرمایا عاقلها وتوکل علی اللہ، پہلے انہوں باندھ لے تو پھر رب پہ توکل فرما۔ ایسا مطلب کہ مال محفوظ کر، مال کی کر محفوظ کر، محنت کر، کاوش کر، ساری جدوجہد کر، اور پھر اس ہر عمل کا نتیجہ میرے سونے رب پہ چھوڑ دے، اللہ برکت عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توکل علی اللہ یہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے، اور جس آدمی کو اللہ کے ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صاحب ایمان نہیں۔ اس حوالے سے قرآن کی چند آیات بینات سماعت کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب جب بھی کسی عمل کا ارادہ کر لیتے ہو، جب بھی کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہو، جب سونے کا ارادہ ہے، جاگنے کا ارادہ ہے، رزق حلال کمانے کا ارادہ ہے، دنیا کے تمام معاملات کسی بھی جائز کام کا ارادہ کر لیتے ہو حبیب فتوکل علی اللہ، محنت خود کر لو، جدوجہد تمہاری ہونی چاہیے، کاوش تمہاری ہونی چاہیے، عمل تو بجا لاتا جا، عطا پر یقین میرے پروردگار عالم کی ذات پہ رکھ، رب کتنا عطا فرما دیتا ہے۔ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب کسی کام کا ارادہ تو کر لے، محنت تو کر لے، کاوش تو کر لے، نتیجہ میں رب پہ چھوڑ۔ اے پروردگار عالم جب ساری محنت کرنے کے بعد نتیجہ تیرے بارگاہ میں پیش کروں تو کیا انعام ملے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے حبیب کہنا ان سے ان اللہ یحب المتوکلین۔ میرے حبیب قیامت تک جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے، رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر، بھروسہ سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ بندے سے خود پیار کرتا ہے۔ اللہ نال پیار کا سارے مدعا ہے کہ میں اللہ نال پیار ہے، میں اللہ نال محبت ہے، جدو رب آکھے فلانا میرا ہے، میں او دے نال پیار ہے، کائنات چ دسو اس تو بڑا خوش نصیب بھی ہوے گا جنوں عرش برید رب آکھے او دے نال میرا پیار ہے۔